شکریہ سر آپ کی تقدیم کا. یہ بتائیے کہ سوات کیسا لگا آپ کو؟ سوات ہمیشہ سے اچھا لگتا ہے. میں لاہور کے بعد جہاں سب سے زیادہ جاتا ہوں وہ اسلام آباد یا سوات ہے, اور سوات تو گھر کی طرح لگتا ہے ہمیشہ. اور جب بھی مجھے ایسے لگے کہ نیچے موسم اچھا نہیں ہے تو پھر میں اچھے موسم کی تلاش میں ادھر ہی آ جاتا ہوں زیادہ تر. یہاں میں کمفرٹیبل رہتا ہوں, کافی دوست بھی ہیں بہت سارے علاقوں میں, بہت سارے الگ الگ دوست میں نے یہاں بنائے ہیں. اسپیشلی صحافی بڑے اچھے دوست ہیں, تو آپ سارے ہمیشہ بڑا ویلکم کرتے ہیں, تو اس لیے میں جب بھی آتا ہوں دل کو بہت اچھا لگتا ہے. تو سر ابھی بھی طارق صاحب نے کانفرنس کی اور بتایا کہ حکومت کا فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کے نظام کو پابندی لگے گی, تو پابندی لگا سکتے ہیں آپ کو؟ وہ سپریم کورٹ جائے گا معاملہ, یہ لگا تو سکتے ہیں, حکومت ہے نا, وہ کیبنٹ اپروول اور یہ وہ سب کریں گے, لیکن یہ معاملہ جائے گا سپریم کورٹ میں. پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں اگر فل کورٹ بیٹھتا ہے یا ججز بیٹھ کے وہاں فیصلہ کرتے ہیں تو پھر کس وجہ سے پابندی لگائیں گے. سائفر پہ لگائیں گے تو سائفر کا تو کیس ہی ختم ہو گیا, کسی اور چیز پہ لگائیں گے تو وہ ثابت کرنی پڑے گی. تو اتنا آسان ہے نہیں. اس سے پہلے بھی پولیٹیکل پارٹیز پہ پابندیاں لگی ہیں, لیکن وہ سسٹین نہیں کر پائیں گی. یہ بھی نہیں کر پائے گی, پولیٹیکل گیمک ہے میرے خیال میں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ حکومت چاہتی ہے کہ یا نادانی میں چاہتی ہے کہ کوئی اگر کسر رہ گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی میں تو وہ بھی ختم ہو جائے. سر تو ایک بڑا ریلیف دیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے, کیا سمجھتے حکومت بنا سکتی ہے پی ٹی آئی یا ایک بڑا پوزیشن؟ نہیں, حکومت نہیں بنا سکتی. وہ بھی دیکھیں ابھی تو ٹریبیونلس کے اندر فیصلے ہیں. اگر ٹریبیونلز اپنے فیصلے کرنا شروع کرتے ہیں اور تحریک انصاف کو ان کی جیتی ہوئی سیٹیں واپس ملتی ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے, پھر ممکن ہے کہ وہ حکومت بعد میں بنا لیں. ہاں ابھی ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی اور جماعت کے ساتھ مل کر حکومت بنا لیں. تو وہ جو پرسوں اسٹیٹمنٹ دیا ہے عمران خان نے, اس میں تو انہوں نے منع کیا. انہوں نے کہا جی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ہم کسی جوڑ توڑ کا حصہ نہیں بنیں گے, اور اس وقت حکومت بنانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے جو پاکستان میں حالات چل رہے ہیں. عمران خان صاحب جیل سے باہر آ سکتے ہیں, آپ کے خیال سے آ جائیں گے؟ دیکھیں جتنے بھی لوگ جیل میں جاتے ہیں وہ باہر آ ہی جاتے ہیں الٹیمیٹلی. کبھی دیر ہو جاتی ہے, کبھی سویر ہو جاتی ہے. عمران خان صاحب کو زیادہ دیر تک اور اندر رکھنا مشکل ہوتا جائے گا. اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ والا سال پورا عمران خان صاحب کو اندر رکھا جا سکے گا. اب وہ کب چھوٹ جاتے ہیں اس کے بارے میں آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ پاکستان کے اندر جو فیصلے ہیں وہ اگر آئین اور قانون کے مطابق ہو رہے ہو نا تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جی آئین یہ کہتا ہے, قانون یہ کہتا ہے, تو یہ کیسز میں اتنی جان ہے, اتنے عرصے میں عمران خان باہر آ جائے گا. لیکن جب فیصلے آئین اور قانون کے بجائے کسی اور وجہ سے ہو رہے ہوں, یا اس کے نقطہ نظر ہی الگ ہے, یا وہ طریقہ کار ہی الگ ہے, تو پھر آپ کو ایسٹیمیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب فوری طور پہ باہر آ رہے ہیں, اور مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ زیادہ دیر تک وہ اندر رہ پائیں گے. اچھا, سیاست سے ہٹ کر ایک دو سوال کروں گا. سر یہ بتائیے کہ بہت سے گرفتاریاں ہو چکی ہیں, اغوا ہو چکے ہیں, سختیاں جھیلنی پڑی, ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ یعنی اللہ رب العزت سے تو بہت ڈر لگتا ہے مجھے, اور جو میرا کام ہے وہ میں کر رہا ہوں. اب میں کوئی لوہے کا بنا ہوا آدمی تھوڑی ہوں کہ میں کوئی پتھر کا یا لوہے کا بنا ہوا آدمی ہوں. آپ کی طرح عام آدمی ہوں میں, اور مجھے جو ٹھیک لگتا ہے میں وہ بات کرتا ہوں, وہ میں کام کرتا ہوں, اپنا رائٹ سمجھ کے کرتا ہوں. اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے گرفتار ہونے کا. 9 دفعہ میں گرفتار ہو گیا ہوں, ایک مرتبہ بھی میں خوشی سے گرفتار نہیں ہوا کہ میں بڑا خوش تھا کہ مجھے گرفتار کر لیں آپ. ہر دفعہ مجھے برا لگتا ہے. ہتھکڑیاں کس کو اچھی لگتی ہیں؟ آپ کے ہاتھ پہ ہتھکڑی ڈال کے آپ کو پنجرے میں بند کر دیتے ہیں, پھر وہاں پہ لوگ سگریٹ پیتے ہیں, اور وہ عجیب قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں, بعد بعد آپ کو ٹارچر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت عجیب عجیب چیزیں. تو یہ اچھا تو نہیں لگتا, لیکن اب یہ ہو رہا ہے, کیا کریں. آج تک کوئی ایسی خواہشیں جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی؟ خواہشات تو بڑی ہیں جو پوری نہیں ہوئی, اور یعنی وہ بدلتی رہتی ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ. وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی خواہشات, چھوٹا تھا نا تو میری خواہش ہوتی تھی میرے پاس سائیکل ہونی چاہیے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے سائیکل دی, تو پھر میں سوچتا تھا میرے پاس موٹر سائیکل بھی ہونی چاہیے. پھر ابھی یہ خواہش تھی میری میں حج کروں. تو یعنی بدلتی ہے نا وقت کے ساتھ 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 ساتھ. مجھے ایک دور میں بڑی خواہش تھی اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی دے دے, تو میرے مالک نے مجھے بیٹی دی. وہ ساری خواہشات پوری کرتا ہے. تو ابھی میری حج کی خواہش تھی, وہ 2022 میں گرفتار ہو گیا تھا حج کے دنوں میں, 23 میں اغوا ہو گیا تھا, اب 24 میں جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو اگر اللہ رب العزت وہ بڑا مہربان ہے, وہ سلامتی رکھی تو اس نے, اور میری مدد کی اس نے, اور اس کو منظور ہوا, اور میں پھر پوری کوشش کروں گا کہ 2025 میں انشاءاللہ ضرور حج پہ جاؤں. بہت شکریہ سر. تھینک یو بھائی. دیکھیں یہ خالی خیبر پختونخوا میں نہیں ہوتا, پنجاب سے مجھے بھی پتہ چلا 3 دن پہلے کہ جو بزرگ خواتین و حضرات ہیں وہ لوگ اپنا پینشن لینے کے لیے گئے تھے. اسپیشلی جو بیواؤں کی پینشن ہے اس میں یہ پرابلم آیا,
اور وہاں یہ پتہ چلا کہ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کا بھی فیصلہ نہیں ہوا تو آپ لوگ دوبارہ آئیے گا 15 تاریخ کے بعد. تو انہیں یکم کو واپس بھیج دیا گیا تھا, انہیں پیسے نہیں ملے. اور فنڈز کے ایشو صرف خیبر پختونخوا میں نہیں پورے پاکستان میں ہے. اوور آل پچھلے 2 سال میں اکانومی کو بہت زیادہ ڈپ لگ گیا, کیونکہ پاکستان میں ایک سچویشن جو ہے وہ عدم استحکام کی ہے, سیاسی طور پہ بھی اور معاشی طور پہ بھی. ہم جو روزانہ قرضہ لے رہے ہیں نا پاکستان, وہ 72 ارب روپے ہے. اب یہ 72 ارب روپے کہاں جا رہا ہے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں. اگر یہ سوال آپ پوچھیں تو پھر آپ پہ غداری کے پرچے ہو جائیں گے اور آپ کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جائے گا. تو اس سوال سے بچنے کے لیے روزانہ کوئی نیا مدعا کھڑا کیا جاتا ہے, کوئی نئی کہانی سنا دی جاتی ہے کہ بجائے اس کی کہ لوگ توجہ دیں کہ اکانومی میں کیا ہو رہا ہے, تباہی کیا پھر رہی ہے, ادھر توجہ دیں. روزانہ لوگوں کو ایک نئے ایشو پہ لگا. ابھی گورنمنٹ نے ایک کھیل کھیلا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی بین ہوگی. ایسے پارٹیاں بین ہوتی ہیں, یہ پی ٹی آئی بین نہیں ہوئی ہے ایکچولی. انہوں نے آپ کو کھیلنے کے لیے ایک نیا کھلونا دیا کہ اگلے 20 دن 25 دن اس کے ساتھ کھیلیں, مہنگائی کو, بے روزگاری کو, غربت کو, عدم استحکام کو اور معاشی عدم استحکام کو اور ڈوبتی ہوئی معیشت کو بھول جائیں. وہ یہ چاہتے ہیں. سر سننے میں یہ آ رہا ہے کہ عمران خان اور کے درمیان جیت ہو گئی ہے اور وہ جلد یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان جب سے باہر ہو جائے گا. کس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں, واقعی عمران خان کی ڈیل ہو گئی ہے اور باہر ہو جائے گا؟ اور مجھے یہ کسی نے ابھی تک بات کنفرم نہیں کی. یعنی میرے پاس اسلام آباد میں سورسز ہیں اور ہم کوشش کرتے رہتے ہیں جاننے کے لیے کہ کوئی بات چیت چل رہی ہے یا نہیں چل رہی. عمران خان صاحب نے ایک ٹیم بنائی ضرور تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بات چیت ہو, لیکن وہ ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ بات چیت کرو, اس معاملے کا حل نکالو, لیکن وہ 3 شرائط ان کی بڑی سخت ہے. ایک میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو جھوٹے مقدمے ہیں یہ ختم کرو میرے اوپر بھی. دوسرے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جیلوں میں بند ہیں ان کو باہر نکالو. اور تیسرا ان کا جو مطالبہ ہے وہ سب سے خوفناک ہے, وہ کہتے ہیں مینڈیٹ واپس کرو. اب ان 3 مطالبات کے ہوتے ہوئے تو پھر ڈیل بہت مشکل ہے. عمران خان صاحب کے یہ 3 مطالبات اگر ریاست مان جاتی ہے تو پھر تو ان کو شکست فاش ہو جائے گی. اور عمران خان صاحب یہ کیسے منواتے ہیں یہ ایک الگ کہانی. عمران خان کو ذلیل کرنے کے چکر میں پورے نظام کے کپڑے اتارتے وہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں فیصلہ حق میں ہو یا خلاف ہو یہ ضروری نہیں ہے, فیصلہ انصاف کے اوپر مبنی ہو یہ ضروری ہے. دیکھیں ان 2 فیصلوں کے بارے میں پاکستان کے اندر کوئی بھی ذی شعور آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہارنے والی جماعت کو سیٹ مل جائے. مخصوص نشست تو اس کو ملے گی جس کو لوگوں نے ووٹ ڈالا ہوگا, تو وہ تو فیصلہ انصاف کے مطابق ہے. عدت والے کیس میں تو عمران خان صاحب کے مخالفین بھی کہہ رہے تھے کہ یار یہ زیادتی ہے نہ. اب کل خواجہ سعد رفیق بول پڑے گا یار اس لڑکی کو گھر جانے میں نہ اس کے ساتھ زیادتی کرو, اس کے بچے اس کا انتظار کر رہے ہیں, کتنا آپ نے اس کے ساتھ ظلم کر. خواجہ سعد رفیق کل بول جن کی اپنی حکومت ہے. تو اس طرح کے کیسز میں جب انصاف ہوگا تو اس کو ریلیف نہیں کہہ سکتے, اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدالت انصاف کر رہی ہے. ہاں جہاں پہ عمران خان صاحب غلط ہوں گے وہاں پہ عدالت ان کے خلاف اگر فیصلہ دے تو وہ بھی انصاف ہوگا. عدالت کا کام ریلیف دینا ہے ہی نہیں, عدالت کا کام ہے انصاف دینا, چاہے اس میں کسی کو فائدہ ہو یا نقصان ہو. تو بہت سارے ختم ہو گئے ہیں, ابھی 12 مقدمے باقی ہیں عمران خان اور ایک یہ نیب والا ہے, تو 12-13 مقدمے ہیں. اور یہ جو دہشت گردی والے مقدمے ہیں یہ تو ایک جھٹکے میں اڑ جائیں گے. جس وقت یہ اعلیٰ عدلیہ کے اندر چیلنج ہو گئے جا کے, عمران خان صاحب اس وقت خود گرفتار تھے جب یہ ساری کارروائی ہوتی 9 مئی والی, تو ان کے کھاتے کیسے ڈالا جا سکتا ہے یہ معاملہ ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں جائے گا تو اس میں عمران خان صاحب نکل جائیں گے. اور اگر ان کو مزید اندر رکھنا ہے تو اور مقدمے کرنے پڑیں گے. وہ کہتے ہیں جی کوئی غداری کا مقدمہ بنانا ہے, آرٹیکل 6 لگانا ہے, کچھ اور چیزیں بھی کر کے دیکھ لیں. میرے خیال میں یہ چیزیں صرف کاسمیٹکس ہیں. جب دیکھیں اس سے کیا ملک آگے جا رہا ہے. ریاست یا ریاستی ادارے جو ہے نا لڑائی کو اس وقت تک لڑ سکتے ہیں جب تک لڑنے کے لیے گراؤنڈ موجود رہے. جب گراؤنڈ ہی ختم ہو رہا ہے تو پھر لڑائی کس بات ہے, وہ اور نہیں لڑ پائیں گے. میرے خیال میں ایک وقت آئے گا کہ سب کو یہ لڑائی روکنی پڑے گی. دیکھیں مینڈیٹ نہیں ہے حکومت کے پاس, وہ زبردستی آ کر بیٹھے ہیں, پبلک کو ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا, جب لوگوں کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے تو پھر حکومت کیسے چلے گی. جب حکومت نہیں چلے گی تو پھر اکانومی کے ساتھ یہی ہوگا, اس کا امپیکٹ عام آدمی پہ پڑے گا. وہ ہم پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں, بجلی کا یونٹ اب لوگ 70 روپے تک کا لے رہے ہیں. 70 روپے تک کا بجلی کا یونٹ لوگ خرید رہے ہیں. یہ یونٹ آپ کو جو اس کی بنیادی یونٹ کی ایک پرائس ہوتی تھی 16 روپے ہوتی تھی. یہ 2.25 سال میں ہم نے ایسے کیا کارنامے کیے, یہ ہمیں خود اپنے گریبان میں دیکھنا پڑے گا. بات جو ہے وہ ہائی کورٹ چلے گئے تھے. میاں گل حسن اورنگزیب صاحب سوات کا ماشاءاللہ ایک سپوت ہے وہ, اور آپ لوگوں کے لیے بڑا آنر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک جج آپ کے سوات سے ہیں, اور میں نے ان کی عدالت میں کیسز اٹینڈ کیے ہیں.
माशाल्लाह। तो इस तरह के जजेस जो हैं वो अदलिया के वक़ार का बायस बनते हैं जब वो इंसाफ के साथ फैसले कर रहे हो स्पेशली। तो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत में ये मुकदमा है और इब्तदाई रिमार्क्स जो आए थे वो बड़े हौसला अफजा। अब देखते हैं कि बलूचिस्तान की पुलिस सनम जावेद को ले जा पाती है या नहीं ले जा पाती, आज वो अपने घर जाती है या दोबारा किसी हुकूमत खाने में बंद रहती है। ये देखिए एक लड़की से क्या निकालना है, वजह सिर्फ ये है ना कि वो बातें बोलती है जो नॉर्मली पाकिस्तान में लोग सोचते और बोलते नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स जाती है, डेमोक्रेसी की बात करती है, रूल ऑफ लॉ की बात करती है, रोला डालती है, शोर मचाती है, जो स्टेटस को है उसको चैलेंज करती है। वो ये कहती है कि हुक्मरानों के या बड़े बड़े एलीट क्लास के बच्चे हैं, मैं उनको चैलेंज करूँगी, उनका नाम लेकर बुलाती है, उनके साथ ऊंची आवाज़ में बात करती है, उनको चैलेंज करती है, उनको तुम और तू कह के बुला सकती है। तो उसने वो जुर्रत पैदा की है जो नॉर्मली हमारे यहाँ पे लड़कियाँ नहीं करती, डरती हैं। तो क्योंकि एक लड़की निकली और उसने एक जुर्रत वाला स्टेटमेंट दिया, जुर्रत के साथ सामने आई, तो उसको निशाने इबरत बना रहा है सारा निज़ाम मिलकर कि कोई दूसरी लड़की खड़ी ना हो जाए। लेकिन जिस तरह वो लड़की डटी हुई है, हर जगह पर मुस्कुरा रही है, विक्ट्री साइन बना रही है, वो अपने जैसी बेशुमार पैदा करते हैं और ये निज़ाम एक दिन आएगा कि ये पछताएंगे कि हमने इसको क्यों पकड़ा।